اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ تفسیر کی یہ سیریز آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی سوال پیش آتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم نے ایک کوئز بھی رکھی ہے جو ہر سنڈے کو ہوتی ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کوئز میں ضرور شریک ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ابھی تک ہم نے سورہ توبہ کی 34 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا خداوند عالم قیامت کے دن انسان کو اس کی اصلی صورت کی طرف واپس پلٹا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ عذاب کے فرشتے کہیں گے، یہ وہ دولت ہے جسے تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا اور محرومین کو نہیں دیتے تھے جسے تم ذخیرہ کرتے تھے، اب اس کا ذائقہ چکھو۔ اس آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس آیت میں لفظ تکوا استعمال ہوا ہے اور اس کا مادہ کئی ہے جس کے معنی گرم چیز سے داغ لگانا ہے۔ آیت میں 3 اعضاء کے داغ دیے جانے کا ذکر ہے۔ نمبر 1 پیشانی، نمبر 2 پہلو، نمبر 3 پشت۔ اور ان 3 اعضاء کے انتخاب کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جن سے گرمی بڑی تیزی سے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ تفسیر نمونہ، اس کی ایک امکانی وجہ یہ بھی ہے کہ دولت مند افراد غریب افراد سے چہرہ بگاڑ کر پیش آتے ہیں اور ان سے دور بیٹھا کرتے ہیں اور ان کی طرف بے توجہی کے ساتھ پشت کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیشانیوں سے بدن کا اگلا حصہ اور کمر سے بدن کا پچھلا حصہ اور پہلو سے بدن کے اطراف مراد ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جسم کے 3 اعضاء پورے جسم سے کنایہ ہیں اور اس سے پورے بدن کو داغ دینا مراد ہے۔ نمبر 2، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا کہ ترک زکوٰۃ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ تفسیر کنز الدقائق۔ نمبر 3، حضرت ابو ذر غفاری راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کے پہلو میں کھڑے ہو کر 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، ہم الاخسرون ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم وہ بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ میں نے پوچھا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی مراد دشمن لوگوں سے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مال جمع کرنے والے۔ تفسیر مجموع البیان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ نکات کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام پر روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، جو خدا انسانوں کو ان کی اصل صورت میں زندہ کر سکتا ہے وہ سونے اور چاندی کو بھی اس کی دنیاوی صورت میں قیامت کے دن لا سکتا ہے۔ نمبر 2، روز قیامت کی جزا اور سزا انسان کے دنیاوی اعمال سے مشابہت رکھتی ہے۔ ھذا ما کنزتم۔ نمبر 3، روز قیامت سزا دینے کے آلات میں اموال دنیا بھی شامل ہیں۔ ھذا ما کنزتم۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مال و دولت کی شیرینی کو تلخ مزے میں تبدیل کر دے گا۔ فذوقوا۔ تو یہ تھی آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 36 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔
یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، خدا کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ان میں جنگ حرام ہے، یہ پختہ دین ہے، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم سب مل کر مشرکین سے جنگ کرو جیسا کہ وہ سب مل کر تم سے جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ یقیناً اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ 1 سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں مہینے کو شہر کہا جاتا ہے، اور عجیب اتفاق ہے کہ لفظ شہر قرآن کریم میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کتاب اعجاز عددی قرآن 12 کا عدد نہایت مبارک ہے، اور یہ عدد قرآن کریم میں متعدد بار موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے نقبا کی تعداد 12 تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی 12 چشمے برآمد ہوئے تھے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعداد بھی 12 ہے۔ جن 4 مہینوں میں جنگ حرام ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ پہلے 3 مہینے ایک دوسرے سے متصل ہیں، جبکہ ماہ رجب کچھ فاصلے کے ساتھ ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 240۔ زمین کے محور کے گرد نظام قمری اور سال بھر میں نظام شمسی کی اللہ کے ارادے کے مطابق گردش کا سلسلہ ابتدائے کائنات سے ان سیاروں پر حکم فرما رہا ہے۔ حرمت والے مہینوں کا احترام اس وقت تک کیا جائے جب تک دشمن ان سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، اور ان ایام میں جارحیت اور زیادتی نہ کرے، اور اگر دشمن حملہ کر کے ان مہینوں میں زیادتی کرے تو پھر جواب ضروری ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں بیان کیا گیا ہے: وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ ہر محترم چیز قابل قصاص ہے، جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس سے اسی طرح زیادتی کرو جس طرح سے اس نے تم پر کی ہے۔ اس قانون کے ناقابل تغییر ہونے کی تعبیر امکانی طور پر اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام تمام آسمانی دینوں میں برقرار چلا آ رہا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 ائمہ اس آیت کی تعویل ہیں۔ تفسیر الدقائق۔ اس آیت کے نکات کے تفصیل کے بعد اب آئیے اس کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، بہترین کیلنڈر اور جنتری وہ ہوتی ہے جو مستقل طبعی اور عمومی حیثیت کی حامل ہو، اور قمری مہینے ان تمام خوبیوں سے مالا مال ہیں۔ نمبر 2، حرمت والے مہینوں سے انحراف کا نقصان خود انسان کو ہی پہنچتا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ نمبر 3، 12 مہینے تدریجی طور پر وجود میں نہیں آئے، آسمان و زمین کی خلقت سے ہی یہ نظام چلا آ رہا ہے۔ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق۔ نمبر 4، مجاہدین اور ان کے اہل خانہ کو عبادت، تعلیم، آرام اور گھریلو معاملات کے سلجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے سال کے 1/3 حصے میں جبراً جنگ روک دی جاتی ہے تاکہ انہیں اپنے گھر بار سنبھالنے کا موقع مل سکے۔ منها 4 حرم۔ جنگ میں بھی کچھ اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جنگ میں ناآگاہ افراد جو دشمن کے دھوکے میں آ کر مقابلے پر آئے ہوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر دست درازی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی معقول وجہ اور پہلے سے جاری کردہ اعلان کے بغیر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، تمام زمانے مساوی نہیں ہیں، کچھ زمانوں کا تقدس اور ان کی حرمت زیادہ واضح ہے۔ منها 4 حرم۔ نمبر 6، اسلام کے پاس مکے کی شکل میں مقام امن موجود ہے، اسی طرح سے اسلام کے پاس حرمت والے مہینے کی شکل میں امن کا زمانہ موجود ہے، اور اس سلسلے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ تینوں مہینے حرمت والے ہیں، اور رجب ان کے علاوہ ہے۔ ان 3 مہینوں کا مرکز و محور حج کا مہینہ ذی الحجہ ہے۔ نمبر 7، اسلام کی اساس جنگ کے بجائے غور و فکر، دلیل، حکمت، وعظ اور مصالحت آمیز زندگی پر قائم ہے، یہاں تک کہ حرمت والے مہینوں میں بھی دفاع کیا جا سکتا ہے۔ قاتل المشرکین۔ نمبر 8، دشمن کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ تمہارے دین، مقدسات اور تمہارے فقہی احکام سے ناجائز فائدہ حاصل کرے۔ قاتل المشرکین کافۃ۔ اگر دشمن حرمت والے مہینے میں تم پر حملہ کرے تو تم خاموش نہ بیٹھے رہو، بھرپور طریقے سے مقابلہ کرو۔ نمبر 9، دشمن پر تمہارا حملہ دشمن کے حملے جیسا ہونا چاہیے، کما یقاتلونکم۔ نمبر 10، کامیابی تقوی کے زیر سایہ نصیب ہوتی ہے، ان اللہ مع المتقین۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنگ میں بھی کچھ اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جنگ میں ناآگاہ افراد جو دشمن کے دھوکے میں آ کر مقابلے پر آئے ہوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر دست درازی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی معقول وجہ اور پہلے سے جاری کردہ اعلان کے بغیر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔